جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ ہو گیا۔ کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا۔ معجزہ ادب آپ کے حسن کا، آپ کے حسن کا معجزہ ادب، معجزہ ادب آپ کے حسن کا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ ہو گیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى في مقام آخر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر اتوار بعد نماز ظہر انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں سے کچھ پڑھایا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ یہ ٹوٹل 30 سے 40 اسباق کی ترتیب، اس کے درمیان کی ترتیب بن سکتی ہے، یعنی 30 سے 40 اتوار کے درمیان کی یہ ترتیب بن سکتی ہے۔ یہ پورے تسلسل کے ساتھ ہوگا، اور ظاہر ہے اس کو سننے کا فائدہ جب ہوگا جب ہم ہر درس کے اندر حاضر ہوں گے، اس لیے کہ ہر درس کا تعلق پچھلے والے درس کے ساتھ ہوگا، یعنی آج جہاں تک درس مکمل ہوگا اگلے اتوار کو وہاں سے آگے بات چلے گی، تو وہاں سے آگے بات اسی کو سمجھ آئے گی کہ جو پہلے درس میں شریک ہوا ہوگا، اور پھر اسی طرح تیسرے درس میں اس کو سمجھ آئے گی جو دوسرے درس میں شریک ہوا ہوگا۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ یہ آپس میں اس کا ایک جوڑ ہے، ایک ربط ہے، تو اگر ہم ہر درس میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ بات بھی سمجھ آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق ہمیں بہت کچھ سننے کو اور سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انسان کی زندگی پر صرف مسلمانوں نے ہی نہیں لکھا بلکہ عیسائیوں نے بھی لکھا،
یہودیوں نے بھی لکھا، ہندوؤں نے بھی لکھا، آپ کی سیرت پر عیسائیوں نے بھی لکھا، ہندوؤں نے بھی لکھا، یہودیوں نے بھی لکھا، لیکن ظاہر ہے باقی دنیا کے اغراض و مقاصد، ان کی نیتیں وہ مختلف ہیں، اور مسلمانوں نے جو سیرت لکھی وہ سیرت جو مسلمانوں کی مستند سیرت کی کتابیں ہیں، وہ ظاہر ہے کتاب اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور صحابہ کے بتائے ہوئے اقوال کو جمع کر کے اسے لکھا گیا۔ یہودیوں نے صرف کتاب اللہ تورات کی طرف نظر دوڑائی اور اپنے نبی کی شخصیت کو چھوڑ دیا، صرف تورات کی طرف نظر دوڑائی، نبی کی شخصیت کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے آج بھی یہ جو یہود کے علماء ہیں وہ تورات کے بارے میں آپ کو بحث کرتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہیں خاص معلومات نہیں ہوگی، یہ بھی غلط ہے۔ عیسائیوں نے اپنی کتاب انجیل کو پس پش ڈال دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق انہوں نے ڈھونڈ نکالا اور اپنی کتاب کو پس پش ڈالا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کی شخصیت میں اتنا غلو کیا کہ غلو کرتے کرتے وہ شرک تک پہنچ گئے۔ سورہ مائدہ میں ہم نے جیسے پڑھا ابھی گزشتہ درسوں میں، تو عیسائی شرک کے دہانے تک پہنچ گئے، اس لیے کہ انہوں نے صرف اور صرف ان کی شخصیت کو دیکھا، اور مسلمانوں نے کتاب اللہ اور آپ کے اقوال اور صحابہ کے اقوال دونوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے ساتھ ایک معتدل طریقہ جو حضور علیہ السلام کی سیرت کا ہے وہ امت کے سامنے پیش کیا گیا۔ یاد رکھیے اس سیرت کا آغاز کس چیز سے ہو، جیسے میں نے بتایا کہ کتاب اللہ کو یکجا کیا گیا، کتاب اللہ کے ساتھ اس سیرت کو لکھا گیا۔ اب سیرت کے نقطے کا آغاز کس چیز سے ہو، بعض جو مورخین ہیں، بعض جو سیرت نگار ہیں، انہوں نے عربوں کے اس تاریخ سے سیرت کا آغاز کیا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام عربی تھے، تو انہوں نے عربوں کی پوری تاریخ بیان کی اور اس کے بعد اس سیرت کا آغاز کیا۔ بعض جو مورخین تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے واقع فیل جو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بعض مورخین نے وہاں سے سیرت کی ابتدا کی، لیکن جس میں مستند جو سیرت کی کتابیں ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت آپ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے کیا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہے۔ کیا ہے؟ آپ کے جد امجد، یعنی آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور اسی لیے ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دونوں کو ایک ساتھ ایک درود میں ذکر کیا، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اور اسی لیے بھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جتنا اس قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بیان کیا، اتنا کسی اور نبی کے بارے میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔ اور اس لیے بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور بیت اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ، اور وہی بیت اللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بھی قبلہ۔ آپ حضرات بھی قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو جو اکثر مورخین ہیں جو مستند سیرت کی کتابیں ہیں، انہوں نے سیرت کا آغاز وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس سے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر کے اندر ہوئی۔ بابل شہر اس زمانے میں ایک بہت بڑی ریاست تھی۔ آج کے اگر ہم محل وقوع کو دیکھیں تو آج کا جو عراق ہے یہ اس بابل شہر کی ایک ریاست کے اندر ایک ملک کو آپ کہہ سکتے ہیں،
اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ آج کا جو جغرافیائی ملکوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس زمانے کے جغرافیائی ملک ایسے نہیں تھے۔ جیسے آج کا شام الگ ہے، فلسطین الگ ہے، اردن الگ ہے، یمن الگ ہے، اس زمانے کے یہ پورا شام کہلاتا تھا۔ اس زمانے کے یہ پورا کیا کہلاتا تھا؟ یہ شام کہلاتا تھا۔ آج کا جب سے یہ جنگ عظیم ہوئی دوسری، اس کے بعد ظاہر ہے ان ملکوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اور خاص طور پر عرب کے جو ممالک تھے انہیں آپس میں بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جدا کر دیا گیا۔ آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو سعودی عرب کے قریب قطر ملک لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ قطر۔ اس قطر کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ سعودی عرب کی دم لگتی ہے، لیکن اسے بھی کیا کیا گیا؟ الگ کر دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بابل کے اندر ایک شہر تھا کر کے نام سے، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس شہر کے اندر ہوئی۔ یہ جو شہر تھا یہ دنیا میں بت پرستی کے حوالے سے بہت زیادہ معروف تھا، اور دنیا میں یہ بت پرست بھی تھے، اور بت پرستوں کے ساتھ بت بناتے بھی تھے، اور بڑے ماہر تھے بت کے، بت بناتے بھی تھے اور بت پرست بھی تھے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس گھر کے اندر ہوئی، آزر جو آپ کے والد تھے وہ خود بت پرست بھی ہیں اور بت ساز بھی ہیں، بت بناتے بھی تھے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کے کچھ حصے کو بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا تم بتوں کو بناتے ہو، کیا تم ان بتوں کو بنا کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے گھر میں ہوئی کہ جو بت پرست بھی تھے اور بت پرستوں کے ساتھ بت ساز بھی تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سمجھ بوجھ عطا کی، اور ایسی سمجھ بوجھ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی کہ اللہ نے اس کا کچھ ذکر قرآن مجید کے اندر بھی کیا۔ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام آئے تو نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اذ قال ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے بڑے مشہور تھے۔ کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک قیدی جو موت کے انتظار میں تھا اسے فوراً رہا کر دیا، کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اسے زندہ کر دیا۔ ایک بے گناہ جو گزر رہا تھا اسے فوراً جیل میں ڈالا اور سزائے موت کا قیدی بنایا، کہا دیکھو یہ زندہ تھا، میں نے اسے مار دیا، تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت نمرود سے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو معبود کہتے ہو، آپ اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، تو ذرا اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، وہ خاموش ہو گیا، ظاہر ہے اس کا جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ علماء نے یہ لکھا کہ اگر نمرود اس وقت یہ بات کہہ دیتا کہ اگر آپ کا رب سورج سے مشرق لاتا ہے اور اگر آپ مجھے یہ چیلنج کرتے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ابھی مغرب سے سورج نکال کے دکھائے، تو علماء نے کہا کہ اگر نمرود اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا تو اللہ اپنے انبیاء کے معجزات کو ظاہر کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے انبیاء کے منہ سے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو پوری کر دیتا ہے۔ تو اگر نمرود کہہ دیتا تو اللہ کوئی بعید نہیں، اللہ اس وقت سورج مغرب سے بھی نکال کے دکھا دیتا اور اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو پورا کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ بوجھ کو ذرا دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ابراہیم نے رات کو ایک ستارہ دیکھا، ستارہ چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، کہنے لگے اگر یہ رب ہوتا تو یہ غروب نہیں ہوتا،
یہ غروب ہونے والی چیز یہ رب نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فلما رأى القمر، پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے، بازغاً قال هذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس، پھر جب سورج کو دیکھا، بازغتاً چمکتا ہوا، قال هذا ربی هذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے سورج، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ فلما افلت، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اپنی قوم سے کہنے لگے کہ جن چیزوں کو پوچھتے ہو میں ان چیزوں سے بری ہوں۔ اس کی قوم سے بتوں کی پوجا نہیں کرتی تھی، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ان کی قوم چاند ستاروں کی اور سورج کی اور آگ کی مختلف چیزوں کی پوجا کیا کرتی تھی، صرف بتوں کی پوجا نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، اور اللہ نے ابراہیم کے وفاداری کو بھی بیان کیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ہر وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ جو ابراہیم سے کہا گیا ابراہیم نے ہر اس وعدے کو پورا کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے اپنے اس بچے کو، کہ جس بچے کو اللہ نے بڑھاپے میں عطا کیا، اور پھر وہ بچہ جس سے اتنی محبت ہو اور اس بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہو جائے اور اپنے ہاتھ سے چھری چلانے کا حکم ہو جائے، یہ کہنے میں بڑا آسان ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم پر اس قربانی کے لیے بھی تیار ہوئے، اس قربانی کے لیے بھی تیار ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو شادیاں کی، ایک کا نام حضرت سارہ اور ایک کا نام حضرت ہاجرہ۔ سیرت کی کتابوں میں ہاجرہ کا نام ہاجر آتا ہے، وہ جو گول ہاں ہے وہ گول ہاں نہیں ہوتی، ہاجرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے ہاجر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو سارہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو فلسطین کے اندر آباد کیا، یعنی ان کو فلسطین میں رکھا، اور حضرت ہاجرہ کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اور اس چھوٹے سے بچے کو، 2 سال کا بچہ، حضرت سارہ سے اولاد نہیں تھی، حضرت ہاجرہ سے اولاد ہوئی جب آپ کی خود کی عمر 83 سال کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ 83 سال کی۔ تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا کر دیا، اور اللہ نے حکم دے دیا جب وہ 2 سال کا بچہ ہوا کہ ان کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لے جاؤ اور حجاز میں لے جا کر انہیں چھوڑ کے آؤ، حجاز میں چھوڑ کے آؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ ایک کو فلسطین میں چھوڑا اور دوسری اہلیہ ہاجرہ کو اور اپنے بچے کو لے گئے، اور ایسی جگہ پہ لے گئے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، اے میرے رب میں نے اپنے گھر والوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے کہ جہاں پر ظاہر ہے بے آب و گیا صحرا، چٹیل میدان، پانی کا نام و نشان نہیں، سبزے کا نام و نشان نہیں، خوش جگہ میں ان کو چھوڑا۔ اور جیسے ہی چھوڑا تو اللہ کا حکم تھا کہ چھوڑ کے آپ سیدھا وہاں سے نکل جاؤ، ان سے بات بھی مت کرنا۔ اب اپنے بچے کو جو 2 سال کا بچہ ہے اور اپنی اہلیہ کو چھوڑا تو ظاہر ہے ساز و سامان بھی مختصر 1 دن کا، پانی بھی مختصر، پانی بھی قریب میں نہیں، تو چھوڑ کے جانے لگے۔ تو ہاجرہ نے آواز دی ہمیں اس چٹیل میدان میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام چپ رہے۔ دوسری دفعہ پوچھا، آپ پھر چپ رہے۔ وہ نبی کی بیوی تھی تو بات سمجھ جایا کرتی تھی، کہنے لگی اچھا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ہاں میں سر ملایا اور کہا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہا بس اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ اپنے راستے پہ چلیے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور آپ یہاں سے چلے جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسی مقام پہ، شام کے مقام پہ جائیں، اور وہاں پر آپ کو حکم تھا
کہ آپ وہاں پر دین کا کام کریں، ان کو یہیں چھوڑ دیں، ان کو یہیں چھوڑ دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ حضرات یہ واقعہ پہلے بھی سنا، اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی پہ صفا، پھر دوسرے مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پہاڑی پہ 7 چکر لگاتی رہی اور اونچائی سے اپنے بچے کو دیکھتی رہی اور اللہ نے ان کا بچہ اس وقت جو پیاس سے بلک رہا تھا، جو 2 سال کا بچہ تھا، وہ پاؤں مار رہا تھا۔ ظاہر ہے چھوٹے بچے پاؤں مارتے ہیں، اور خاص طور پر جب یہ بھوکے پیاسے ہوں تو زیادہ شدت سے مارتے ہیں۔ اب اس بچے نے پاؤں مارنا شروع کیا، اللہ نے اس بچے کے پاؤں سے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا، پانی کے چشمے کو۔ اور آپ حضرات جب یہ پانی کا چشمہ جاری ہوا تو ہاجرہ نے منڈیر بنانی شروع کی تاکہ پانی جمع کروں اپنے بچے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اگر یہ منڈیر نہ بناتی اور پانی کو چھوڑ کے رکھتی تو آج زمزم پوری ایک نہر کی صورت میں چلتا رہتا، لیکن انہوں نے منڈیر بنانی شروع کر دی۔ ماں تھی، اپنے بچے کے لیے پانی جمع کرنے لگی، اور اس وقت انہوں نے جملہ کہا زمزم۔ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی۔ ظاہر ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ تھے وہاں عبرانی زبان بولی جاتی تھی، وہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی۔ آج بھی جو اسرائیل جو جگہ ہے وہ عبرانی بولتے ہیں۔ دنیا میں 30 بندے رہ گئے تھے، 30 پروفیسر عبرانی بولنے والے، لیکن انہوں نے اپنی زبان کو زندہ کیا اور آج وہاں پر اخبارات، ہر چیز عبرانی زبان کے اندر ہے۔ ہمارے مسلمان، ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایک اخبار بھی عربی زبان کا نہیں نکلتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، چند مدارس ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ عربی کچھ رسائل وغیرہ نکلتے ہیں، مگر نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ عربی قرآن کی زبان ہے، عربی ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان ہے۔ ہمیں ہر اس چیز سے محبت ہونی چاہیے کہ جو چیز ڈائریکٹ جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ نے وہ منڈیر بنانی شروع کی اور پانی کو جمع کیا۔ اب یہ پانی کو جمع کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام ظاہر جا چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ سے اسماعیل کی ولادت کے بعد ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا تھا۔ کیا رکھا تھا؟ اسحاق۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین۔ قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر ہے۔ اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 50 بنی اسرائیل کے انبیاء آئے۔ کتنے آئے؟ 50۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ ان کا ایک بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسی سے انبیاء بنی اسرائیل مشہور ہوئے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف تھا، اور اس کے بعد یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب یہ پانی نکلا تو پانی نکلنے کے بعد ظاہر زندگی کے آثار نظر آنے لگے، اور ظاہر جب پانی کسی علاقے کے اندر ہو تو باقی تکالیف انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن پانی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پانی کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ تو پانی کے لیے سب بھاگ دوڑے۔ تو ایک قبیلہ جو پانی ہی کی وجہ سے ہجرت کر رہا تھا، پانی کی وجہ سے، جس کا نام تھا قبیلہ جرہم، یہ پانی کی وجہ سے ہجرت کر رہا تھا۔ جب اس نے یہاں تک پہنچا مکہ مکرمہ تک، اور انہوں نے پانی دیکھا کہ یہاں پانی موجود ہے، تو انہوں نے اپنے قبیلے کو آباد کیا، اور سب کے سب وہیں پر آباد ہو گئے۔ آباد ہونے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا نکاح اس قبیلے کا سردار مزاد بن عمر، انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا جو نکاح کیا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا۔ کس کے ساتھ کیا؟ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا۔ اور یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے وہ اپنی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اللہ کا حکم تھا، لیکن وقتاً فوقتاً یہاں آتے تھے۔ اور ایک دفعہ جب وہ قربان کرنے کے لیے آئے، اور اپنے جو بچہ 10 سے 12 سال کا تھا اسماعیل علیہ السلام، تو یہ اپنے بچے کے پاس آئے اور اپنا خواب ان کو سنایا، اور بچے نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر،
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اور پھر باپ اور بیٹا نکل پڑے اور باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھے اور انہیں لٹایا، اور لٹانے کے بعد چھری چلانے لگے۔ اللہ نے جنت سے مینڈے کو بھیجا۔ تو ایک دفعہ تو اس طرح آئے تھے، ایک دفعہ اور بھی آئے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی تو جب یہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، گھر میں موجود نہیں تھے، تو پوچھتے پوچھتے ان کے گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد ان کی اہلیہ سے کہا کہ کیا حال ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو انہوں نے ناشکری کے کلمات کہے، بڑی مشکل زندگی ہے، شکار ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ہوتا تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے شاید اللہ کا حکم ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بہو کو جاتے جاتے کہا کہ اگر اسماعیل آ جائے تو اسے میرا کہنا، اور یوں کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لے، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لے۔ اسماعیل علیہ السلام شکار سے آئے تو اہلیہ نے یہ بات کی کہ اس طرح کا ایک آدمی آیا تھا اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، تو شاید اللہ کا حکم ہوگا، اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے اسی خاندان میں، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کرنی تھی۔ تو جیسے یہ الفاظ کہے تو اسماعیل علیہ السلام نے اس خاتون کو طلاق دے دی۔ اس خاتون کو طلاق دینے کے بعد پھر اسی جرہم قبیلے کے اندر ان کی شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ خواتین بھی یہاں تشریف فرمائے، اپنی ماں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا ہمیشہ زبان سے شکر کے کلمات کہنے چاہیے۔ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کا گھر سلامت ہے، ٹھیک ہے، اولاد ٹھیک ہے، تو زبان سے کہہ دینا چاہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اپنی سواری کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ اللہ نے اپنے ذمے ایک وعدہ رکھا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ اور بڑھوتری کرتا رہوں گا، تمہاری نعمتیں بڑھتی رہیں گی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ایک دکان سے دوسری دکان ہو جائے، ایک کارخانے سے دوسرا کارخانہ ہو جائے، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری ہو جائے، ایک گھر سے دوسرا گھر ہو جائے۔ اس کا ایک ہی وظیفہ ہے، وہ ہے شکر کرتے رہو، تمہارا مال بڑھتا رہے گا، شکر کرتے رہو، مال بڑھتا رہے گا۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری کے بول زبان سے نہیں کہنے چاہیے۔ ہمیں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کچھ سال پہلے وہ کہاں تھا، آج کس مقام پہ ہے، کچھ سال پہلے اس کے پاس کیا تھا، آج اس کے پاس کیا کچھ ہے، یہ ہر آدمی کو اپنے بارے میں معلوم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہو اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دی، دوسری جگہ ان کا نکاح ہوا، تو وہاں سے ان کے 12 بیٹے ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 12 بیٹے۔ آپ لوگ بھی زبان سے کہیں کتنے ہوئے؟ 12 بیٹے ہوئے۔ 12 میں سے 2 کے نام تو معروف ہیں، لیکن باقی 10 کے نام بھی سیرت کی کتابوں میں، لیکن وہ گمنامی میں، یعنی ان کی نسل نہیں چلی۔ یہ جو 2 ہیں ان کی نسل چلی ہے، ایک کا نام نابت تھا اور دوسرے جو تھے ان کا نام قیدار تھا۔ ایک کا نام نابت تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ قیدار۔ یہ جو نابت، جو نبطی قبیلہ ہے، آج تک چلا ہوا آ رہا ہے عربوں کے اندر، یہ اسی اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت کی اولاد، اور قیدار وہ ہے جس کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ جو قیدار ہے، اس قیدار کی اولاد میں آگے جا کر ایک قبیلہ، ایک نام آتا ہے عدنان۔ کیا نام آتا ہے؟ عدنان۔ اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو قبیلہ بنو جرہم ہے، یہ جرہم قبیلہ جب مکہ میں آباد ہوا تو ظاہر اسماعیل علیہ السلام کا تو ایک ہی گھر تھا، یہ پورا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی حکومت مکہ میں ہوئی، اور پوری حکومت، پورا اقتدار، بیت اللہ کی تمام چیزوں کی ذمہ داریاں، حجاج کرام ظاہر حج کرنے لوگ آتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد، تو وہ سب اس قبیلے کی ذمہ تھی، اور 2000 سال تک ان کی حکومت رہی۔ کتنی رہی؟ 2000 سال تک۔ خود اسماعیل علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ 137 سال کی عمر میں ہوئی۔ کتنی ہوئی؟ 137 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ حضرات جو آتے ہیں تو اگر لکھنے کے لیے آپ کاغذ اور پین لے آئے
تو یہ چیزیں آپ کے بھی کام آ سکتی ہیں۔ خود 137 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی اور 2000 سال بنو جرہم قبیلے کی وہاں پر حکومت ہوئی، لیکن اس قبیلے نے آگے جا کر بیت اللہ کی چیزوں میں چوری کرنی شروع کر دی اور خیانت کرنی شروع کر دی، اور اس قبیلے نے بیت اللہ کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کے اندر کوتاہیاں کرنی شروع کر دی۔ جب کمی کوتاہیاں آنے لگ گئی تو ایک اور قبیلہ یہاں پر آ کر آباد ہوا، اس کا نام تھا بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ، اس بنو خزاعہ قبیلے نے دیکھا کہ بنو جرہم قبیلہ حاجیوں سے پیسے لے رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے قبائل ان کے ساتھ مل گئے، انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور مکہ کی حکومت بنو خزاعہ کے پاس چلی گئی۔ یہ جو بنو جرہم قبیلہ تھا، اس نے جاتے جاتے اس زمزم کے کنویں کو انہوں نے بند کر دیا اور اس کے اندر بیت اللہ کے تبرکات بھی ڈال دیے، حجر اسود کو نکال کے ڈال دیا اور اس کو بالکل سیل کر دیا۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، اور اسے بالکل انہوں نے ختم کر دیا، اور یہاں سے پھر اس کے بعد چلے گئے۔ اب یہاں پر حکومت آ گئی بنو خزاعہ کی۔ کس کی حکومت آ گئی؟ بنو خزاعہ کی، جو 300 سال تک ان کی حکومت قائم رہی۔ کتنے سال تک؟ 300 سال تک ان کی حکومت قائم رہی، اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں پشت میں ایک نام آتا ہے عدنان۔ عدنان، یہ بھی ذہن میں رہے کہ نبی علیہ السلام نے احادیث میں اپنے نسب کو جو بیان کیا وہ عدنان تک بیان کیا۔ کہاں تک بیان کیا؟ عدنان تک آپ نے بیان کیا۔ جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے وہ عدنان تک آپ کا یہ نسب آتا ہے۔ تو ایک نام اس میں سے آتا ہے عدنان، اور عدنان ایک مشہور آدمی ہوا عدنان۔ پھر اس سے نیچے اگر ہم آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ 7ویں پشت میں ایک شخص کا نام آتا ہے قصی۔ کیا نام آتا ہے؟ قصی۔ یہ جو قصی آدمی تھا یہ بڑا زوردار تھا۔ میں ابھی چونکہ قریب آ رہا ہوں نبی علیہ السلام کے سلسلے کے، قصی تک بات آج ہوگی، قصی سے آگے کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔ یہ جو قصی تھا یہ بہت زور آور آدمی تھا، اور آج بھی اس کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، بڑے احترام سے۔ یہ واحد آدمی تھا جس نے آ کر کچھ قوانین بنائے، یہ ایسے نہیں تھا، بڑا سمجھدار تھا، اور مکہ مکرمہ پہ پورا کنٹرول اس آدمی نے کر لیا، قصی نے۔ اور اس نے ایسے قوانین بنائے کہ اس نے 5 چیزیں مکہ مکرمہ کے اندر بنائی، 5 چیزیں۔ پہلی چیز اس نے رکھی دار الندوہ، دار الندوہ، مشورے کی جگہ۔ اس نے مشورے کی جگہ رکھی، اور اس کا انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو سارے قبائل کے لوگ جو سرداران تھے انہیں جمع کرتے، اور کسی بات پہ مشورہ ہوتا تو اس خاص مقام پہ مشورہ ہوتا تھا، دار الندوہ۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں نے سازشیں بھی کی، یہاں تک کہ ہجرت کی رات جب آپ نکل رہے تھے تو اس سے ایک دن پہلے جو مشورہ آپ کی قتل کا ہوا تھا وہ بھی اسی دار الندوہ کے اندر ہوا تھا، دار الندوہ کے اندر وہی قصی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ بھی اسی جگہ پر ہوا تھا۔ یہ جو دار الندوہ ہے آج کے محل وقوع میں اگر دیکھا جائے تو یہ مطاف کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ مطاف کے اندر آج سے چند سال پہلے، 7-8 سال پہلے جو ہم گئے تھے تو ترکی عمارت تھی، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ تاریخ کی جو اصل حفاظت کی ہے وہ ترکوں نے کی ہے، اور ترکوں نے بڑی اچھی تاریخ کی حفاظت کی ہے، اور ترکوں نے وہاں پر جو تعمیرات کی ہیں ان تعمیرات کے اندر ہمارے ایک بزرگ ہیں وہاں، وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں ترکوں کی تاریخ کے اندر تعبیر ہے، ترکوں کی تعمیر کے اندر تعبیر ہے، ترکوں کی تعمیر کے اندر تعبیر ہے۔ ایسی تعبیریں ہیں کہ یہ جو دار الندوہ تھا اسے ہم نے دیکھا تھا، اس دار الندوہ کے قریب انہوں نے ترکوں نے 3 کالے ستون بنائے ہوئے تھے۔ کالا ستون یہ ایک درمیان میں تھا، ایک اس طرف تھا، ایک اس طرف، یہ 3 یوں چکور میں کالے ستون تھے۔ مجھے وہاں ایک عالم نے بتایا کالے ستون کو لگانے کی، کالے ماربل کو لگانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترکی یہ سمجھتے تھے
کہ چونکہ اس جگہ پر اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں ہوئی اس لیے اس کو کالا کر دیا، یعنی ان ستونوں کو اور ان ماربلوں کو انہوں نے اس لیے کالا رکھا تاکہ اس کے خلاف حضور کے خلاف سازشیں ہوئی تھیں، یہ ان کی ایک سوچ تھی۔ اسی طرح وہاں پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس گھر سے نبی علیہ السلام معراج کی رات سفر پہ تشریف لے گئے، معراج والی رات، وہ ستون بھی تھا، اور جس ستون کے پاس آپ نماز پڑھ رہے تھے اس رات میں وہ ایک خاص قسم کا ستون تھا، اور ترکوں نے اس کی بھی نشانی رکھی تھی، اب انہوں نے توڑ دیا، لیکن وہ بھی بظاہر ایسے ہی لگتا تھا، آس پاس کے ستونوں سے مختلف تھا، اور دیکھنے والا واقعی جو تھوڑا سا سمجھدار ہو وہ سمجھ جایا کرتا تھا کہ اس ستون کو اس کلر میں رکھنے کی کوئی خاص اہم وجہ ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ مدینہ منورہ کی طرف اگر آپ آئے تو مدینہ منورہ میں جو اندر کی مسجد ہے، اندر کی مسجد، آج تک اس اندر کی مسجد کو انہوں نے سعودی حکومت ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ ان کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، جب یہ ترکی حرمین کو حوالے کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم بغیر خون ریزی کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ہماری شرط ہوگی کہ یہ جو ہماری تعمیرات ہیں ان تعمیرات کو ہاتھ تک نہ لگایا جائے۔ وہ انہوں نے بڑے ذوق کے ساتھ بنایا مسجد نبوی کو، اس کے بنانے کے اندر جو کیلیں ٹھوکنے کا کام، اس قسم کا کام مسجد کے اندر نہیں کیا، وہ دور سے کر کے صرف لا کے یہاں فٹ کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی یہاں تشریف فرمائے، آرام فرمائے تو کہیں شور کی آواز نہ آئے۔ اور جو تعمیر کرنے والے لوگ تھے وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ قرآن کے حافظوں کو زیادہ رکھا تھا، ساتھ ساتھ تعمیر ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ قرآن کے حافظ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر آپ ان کے گنبدوں میں نظر ڈالیں تو اوپر کے ساری گنبدوں میں پورے قرآن مجید کو انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اور اگر آپ نظر ڈالیں جو آپ علیہ السلام کے حجرے کے پیچھے جو ایک اونچی جگہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اصحاب صفہ کی جگہ ہے، وہ اصحاب صفہ کی جگہ نہیں، وہ مسجد نبوی کے خادموں کی جگہ تھی۔ اصحاب صفہ کی جگہ ریاض الجنہ کے پیچھے ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اگر گنبد میں دیکھیں گے تو گنبد میں درختوں کے نشانات ہیں، درخت بنے ہوئے کھجور کے، اس گنبد میں جس میں کھجور کے درخت ہے اس کے بالکل سیدھ میں جو نیچے کی جگہ ہے وہ اصحاب صفہ کی جگہ تھی۔ یعنی ایسے ایسے نشانات ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مسجد کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، اس کے بھی آج تک نشانات ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جہاں پہ تھا تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت لکھی، ان اولیاءہ الا المتقون، چونکہ ان کے گھر پہ ایک پرنالہ تھا تو متقون کے نون کے اندر انہوں نے سوراخ کیا ہوا ہے، اور وہ پرنالے کی شکل لی ہوئی ہے۔ سمجھدار آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے جہاں سے میں گزر رہا ہوں یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہے۔ تو خیر ترکوں نے یعنی تاریخ کی حفاظت بھی کی، اور ترکوں کی اس عمارت کو پیچھے بہت بڑی عمارت بن چکی، پیچھے مسجد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آگے کی طرف مسجد نہیں بڑھتی جا رہی۔ تو قصی جو تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پش میں آتا ہے، اور انہوں نے جو انہوں نے جو بنیاد رکھی وہ دار الندوہ کی بنیاد رکھی۔ دوسرا انہوں نے رکھا سقایا، حاجیوں کے لیے پانی پلانا، ایک حوض بنایا جاتا، پانی ڈالا جاتا، کھجور اور کشمش ڈالی جاتی تاکہ پانی میٹھا ہو اور حاجی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور تیسرے انہوں نے رکھی رفادہ، کھانے پینے کا انتظام، یہ بھی انہوں نے رکھا، اور کھانے پینے کے لیے بڑے حوض بنائے جاتے تھے، اور چاروں طرف چربی کو درمیان یعنی ان کے منڈیروں پہ تپا دیا جاتا تھا تاکہ مٹی وغیرہ نہ لگے۔ اندر شوربہ ہوتا تھا اور اس کے اندر روٹیاں بھگو دی جاتی، اور قافلے والوں کو یہ سرید کھلایا کرتے تھے۔ یہ قصی نے رکھا۔ اور چوتھی چیز رکھی لیوا، یعنی جھنڈا، جنگ کے اندر جانا ہو جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا، آنا ہو کس کے ہاتھ میں ہوگا، یہ جھنڈے کا ایک الگ سے محکمہ رکھا۔ اور پانچویں چیز رکھی اجابت، بیت اللہ کی جو چیزیں ہیں، جو اس کے تبرکات ہیں وہ کس کے پاس ہوں گی، اس کے لیے انہوں نے الگ محکمہ رکھا اور اس کی الگ ذمہ داریاں رکھی۔ یہ قصی نے یہ ساری چیزوں کی بنیاد رکھی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس سے آگے کا بیان ہوگا۔
اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔